بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سارے ٹھیک ہیں؟ تو آج جمعہ کا دن ہے۔ میں ادھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ہاسٹل میں بیٹھا ہوں ابھی اپنے روم میں۔ تو میں نے کہا یہاں پہ نا ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیں۔ یہ 2 یا 3 دن پہلے نا یہ پنجاب یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے نا، اس پہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ ایم ایس سی جو ہے پارٹ 1 2022 اینول ایگزامینیشن، یعنی 2022 میں، یعنی پارٹ 1 کا ایگزام یہ تو کنفرم ہو گیا ہوگا، کیونکہ پچھلی بار جو ایگزام ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ہے، پارٹ 1 کا لاسٹ ہے، 2021 والا پارٹ 1 لاسٹ ہے۔ تو ابھی ایچ ای سی نے وہ جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں نا، ایک میری ویڈیو پڑھی ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا، تو میرے خیال سے تو یہ 2-3 سال اور چلے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، فی الحال تو انہوں نے ایک سال کی ایکسٹینشن دی ہے، کیونکہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان میں تقریباً دیکھ لیں جس طرح کے لوگوں کے مالی حالات ہیں، تو پرائیویٹ ایجوکیشن ہر بندہ اسی طرف یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ان میں بھی اتنی اتنی مطلب فیس ہے، جو کہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتے ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ تو میں ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کوئی پتہ جو ہے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ختم بھی کر دیں جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو جن لوگوں نے آلریڈی بی اے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے کسی بھی ایئر کی، 2021 سے پہلے پہلے کی، ٹھیک ہے، وہ ایلیجیبل ہیں، وہ پارٹ 1 میں ضرور اپلائی کریں۔ اور رجسٹریشن جن کی آلریڈی ہوئی ہوئی ہے وہ ان کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو اپنا جو ہے وہ فارم فل کر دیں گے آن لائن۔ اور جن کی نہیں ہوئی وہ لازمی کروا لیں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ 5th سیمسٹر والا وہ مشکل کام ہے بہت، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے نا جی، ایک پرائیویٹ ایجوکیشن، یعنی ایک بندہ بی ایس انگلش کرتا ہے کسی انسٹیٹیوشن میں، ایک بندہ ایم اے انگلش کر لیتا ہے، دونوں میں فرق تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ ایم اے انگلش پرائیویٹ کرتا ہے اس کو تھوڑی سی اسٹرگل تو کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہوں گی آپ کے پاس، ٹیچر نہیں ہوگا، خود ہی آپ اپنے ٹیچر خود ہوتے ہیں، ڈفرینس تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دونوں کو ڈگری ملے گی۔ میرے خیال سے جو یونیورسٹی میں عوام پڑھتی ہے نا وہ اتنا نہیں اسٹرگل کرتی، محنت کرتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ میں اس فیز سے گزر رہا ہوں نا، سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں، تو آخری دن میں پڑھتے ہیں سر۔ جو پرائیویٹ آدمی ہے نا اس کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمپل ٹائم ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنا جو وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ تو آپ اس میں سر 2022 کی جو رجسٹریشن ہے نا پارٹ 1 ایم اے کی، اس میں ضرور اپلائی کریں اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی یا آپ کا بی اے یا بی ایس سی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایم اے ایک کوشچن آتا ہے کہ سب سے بہترین ایم اے کون سا ہے، 2 کوشچن آتے ہیں، سب سے اچھا ایم اے کون سا ہے جس کا کوئی اسکوپ وغیرہ بھی ہو، اور سب سے آسان ایم اے کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں دوست احباب سے پوچھی ہیں، جن کی انفارمیشن لی ہے، وہ میں اپنی بات شیئر کرتا ہوں، اس کے ساتھ آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایم اے کوئی بھی آپ کر لیں نا، ماسٹر ڈگری اس کی ویلیو ہے، کیونکہ جب جنرل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل ابھی جابز آئی ہوئی تھی انٹیلیجنس بیورو کی، وہ 17 اسکیل کی ہوتی ہے، اس میں صرف لکھا ہوتا ہے کہ ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویژن، ٹھیک ہے جی، ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویژن، یعنی آپ کے پاس صرف ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کوئی بھی ہو۔ تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کون سا ایم اے ہے، اسکوپ ہر ایم اے کا ہوتا ہے، آپ کر لیں کوئی بھی ایم اے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں فرسٹ ڈویژن آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، تھرڈ ڈویژن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن تو مسٹ ہو نا، کیونکہ وہ لکھا ہوتا ہے سیکنڈ ڈویژن، تو آپ ماسٹر جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں کریں۔ سب سے جو آسان ایم اے ہے جو میں نے دیکھا ہے، خود بھی میں نے اس میں ابھی پیپر دیے ہیں، تھوڑی سی تیاری کی تھی، کیونکہ میں یونیورسٹی میں بھی نا یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں وہ ماسٹرز بھی کر رہا ہوں، میں ڈی وی ایم کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں۔ تو جو ماسٹر سب سے جو آسان ہے میرے خیال سے، وہ 2 ہیں میرے مائنڈ میں، 2 آتے ہیں۔ ایک تو ایم اے ہسٹری ہے، اور ایک ہے ایم اے اسلامیات۔ ایم اے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ پچھلے 5 سال کے پیپرز اٹھا لینا تو وہ سارے پیپرز وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہی۔ حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک 2017 کا پیپر پنجاب یونیورسٹی کا اور ایک 2018 کا، بالکل 90% سملیرٹی تھی ان میں، اتنی انالوجی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی پاس پیپر بہت فالو کرتے ہیں،
ماسٹر میں خاص ہوتا ہے، خاص طور پہ ایم اے ہسٹری میں، کیونکہ ان کا پیٹرن ہی ایسے ہوتا ہے، 7 میں سے آپ نے 5 کوشچن حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایم اے ہسٹری جو ہے وہ آپ ایک یہ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، 2 ماہ ہے، 2 ماہ کے اندر آپ پارٹ 1 آپ کا آرام سے نکل سکتا ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ اس کی تیاری کی ہے، ابھی رزلٹ تو نہیں آیا لیکن انشاءاللہ اچھا آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایم اے اسلامیات ہے، کیونکہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، اس کا ایک اسلامیات کا جو اسلام ریلیجن کا ایک بیسک نالج، جو بیسک جو ہے نا، وہ ایک فاؤنڈیشن آلریڈی اس کی جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایم اے اسلامیات ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر آپ کوئی بھی کر لیں، آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی فرسٹ ڈویژن ہو، فرسٹ ڈویژن میں ہو، تو انشاءاللہ نا وہ آپ کی جنرل ریکروٹمنٹ کوئی بھی ہوگی نا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ یا اس طرح کی جو پوسٹیں آتی ہیں نا، اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ اگر آپ نے بی اے یا بی ایس سی پہلے کی ہوئی ہے، کیونکہ میرا بی ایس سی تھا نا پنجاب یونیورسٹی سے، جنہوں نے بی اے کیا، میں نے بی ایس سی پہلے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اس کے بعد اب میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہے، کیونکہ میں اب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں فیصل آباد میں۔ میری جو فیلڈ ہے وہ ویٹنری میڈیسن ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، اینیمل ڈاکٹر جو ہوتا ہے، تو اس کا میرا 4th ایئر چل رہا ہے، تو میں ساتھ ساتھ ایم اے ہسٹری جو پارٹ 1 میرے پیپر ہو گئے ہیں، پارٹ 2 کے ہونے ہیں، تو ویسے میں نے یہ تھوڑا سا ایجوکیشنل پرپز کے لیے یہ تھوڑی ویڈیو وغیرہ بناتا رہتا ہوں، تو ساتھیوں سے جو ہے انفارمیشن بھی لیتا ہوں کہ کون سا ایم اے بیسٹ ہے، کیا کرنا چاہیے، تو اگر ایکسٹینڈ ہوا تو انشاءاللہ میں ایم اے اسلامیات کی طرف میرا ارادہ ہے، کیونکہ جب مجھے بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ کہ جو ایم اے ہسٹری جو آپ کرتے ہیں نا، آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، اگر آپ صرف پیپرز کی تیاری کر لیں گے نا تو آپ کے پاس کافی نالج ہوگا۔ تو میں نے دیکھا ہے پی پی ایس سی میں کافی ہسٹوریکل کویسچن ہوتے ہیں، ہسٹری کے کویسچن آتے ہیں مغل امپائر کے حوالے سے، اس کے بعد دہلی سلطنت جس کو ہم دہلی سلطنت کہتے ہیں، اس کے بعد انڈو پاک کی ہسٹری آ جاتی ہے، اسلامی ہسٹری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کافی دفعہ میں نے کویسچن وغیرہ دیکھے ہیں سارے، یعنی ہسٹری کے 10 کویسچن آلموسٹ ہر پی پی ایس سی کے جنرل پیپر میں بھی لیتا ہے، تو اگر آپ ایم اے ہسٹری ہوں تو آپ کے لیے یہ تو 10 سوال آپ کے اپنے ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایم اے اسلامیات کر لیں تو وہ بھی، لیکن سب سے بیسٹ جو ایم اے ہے، سب سے بیسٹ وہ ایم اے انگلش ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو تھوڑی اسٹرگل کرتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی ہو جاتا ہے آج کل تو مارکیٹ میں اتنا لٹریچر اویلیبل ہے، اتنا لٹریچر اویلیبل ہے کہ بس بندہ پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے، ایسی اتنی انہوں نے نا وہ آپ کو سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی ہیں کہ اگر آپ بس پڑھ لیں تو، کیونکہ اتنے ایسے ایسے وہ ڈوگرز میں ڈوگر کے اور پبلشرز اتنی اتنی جو چھاپ رہے ہیں کتابیں، انہوں نے پیپرز پورے چھاپ دیے ہیں، تو یہ تھا کہ ایم اے جو پرائیویٹ ایم اے میں ان کو آپ کا بتا دیتا ہوں، ایم اے انگلش ہے، اگر آپ کا سائنس بیک گراؤنڈ ہے نا، اگر آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایم اے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا آرٹس بیک گراؤنڈ، حالانکہ میں نے بی ایس سی میں اپنی وہ ہسٹری وغیرہ پڑھی ہی نہیں تھی، تو میں نے ایم اے ہسٹری کے پیپر بھی دیے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، ہو جائے گا، بڑا آسان تھا، میں نے 2 ماہ میں تیاری کی ہے، تو پیپر سارے الحمدللہ اچھا اٹیمپٹ ہوا ہے، تو اگر آپ نے ہسٹری بی اے میں پڑھی ہوئی ہے پھر تو آپ تو بہت ایزی ہو جائے گا، لیکن میرے خیال سے جو یعنی ایم اے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کریں کہ جو نہ جس کی نہ جو ہے نا وہ بینیفٹس ہیں نا ہیں، اس کی برانچیں نکلیں آگے، ٹھیک ہے جی، ایک تو آپ ماسٹر کر لیں گے فرسٹ ڈویژن میں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ کے پاس نالج بھی آ جائے، ٹھیک ہے، ہسٹری میں کریں گے آپ کے پاس نالج آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کچھ چیزیں سیکھیں بھی، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو آپ نے سیکھا اس کو ایکسپریس کرنے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ میں وہ کیونکہ ایم اے جو ہے اس میں بڑے بڑے کویسچن لکھنے ہوتے ہیں 25-25 نمبر کے، تو تھوڑی جو ہے وہ رائٹنگ سکلز ہیں نا وہ تھوڑی بیسٹ ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ایم اے انگلش جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اس میں فرسٹ ڈویژن ہو، یہ نہ ہو تھرڈ ڈویژن ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک آسان سے ایم اے کر لیں لیکن ہو فرسٹ ڈویژن، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایم اے ہسٹری ہے آپ کے پاس، فارسی ہے، فلسفہ ہے، اس کے بعد میتھ، وہ جنہوں نے میتھ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کر سکتے ہیں، اردو ہے، اس کے بعد فرینچ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیسٹ ہیں وہ سیاسیات بھی، یہ جو 4-5 ہیں نا جو جن کا زیادہ ٹرینڈ ہے، وہ تاریخ ہے، سیاسیات ہے، اردو ہے، انگلش ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامیات ہے، ان 5 میں سے نا میرے خیال سے جو بیسٹ ہے نا وہ ایک تاریخ ہے جس میں نالج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تاریخ کے بعد آتا ہے اسلامیات، کیونکہ یار اسلامک ہسٹری بندے کو پتہ ہونی چاہیے، کافی ساری چیزیں بندہ سیکھتا ہے، قرآن حدیث کا جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس لیے میں نے یہ جو ہے چیزیں ایڈریس کی ہیں کہ آپ لازمی اپلائی کریں، کیونکہ فائدہ ہے ان چیزوں کا، اگر خدا نخواستہ یہ ماسٹر سسٹم پرائیویٹ ختم ہو گیا
تو ففتھ سیمیسٹر کے چکروں میں عوام ذلیل ہو جائے گی سر. ٹھیک ہے, اتنی فیس جو ہے وہ لیں گے کالج والے, فیس 10,000 پر سیمیسٹر لیں گے اور ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ابھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, موقع ہے, آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, کمپوزٹ امتحان دے دیں اس دفعہ, اور اگلے سال دوسرا ایم اے بھی اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ جتنے اگر آپ 2 ایم اے کر لیں گے نا ایٹ لیسٹ, تو آپ کے پاس وہ اپرچونیٹیز زیادہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نالج بھی آ جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیز کریں وہ اچھے طریقے سے کریں, نیک نیتی سے کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میں نیکسٹ کوئی اور ویڈیو بناؤں گا, اس میں بتاؤں گا کہ اگر ایم اے کرنا ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے کہ ہماری فرسٹ ڈویژن آ جائے. یعنی 500 اگر ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں تو اس میں سے ایٹ لیسٹ 280 آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور 300 ہو جائیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, پارٹ 1 کی میں بات کر رہا ہوں. اور آسان سا ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو بندہ سائنس کا ہے وہ تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, جس نے آلریڈی آرٹس پڑھی ہوئی ہے وہ تو کر ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کون سی بک کو کس طرح تیاری کریں, کتنا لکھا جائے, کیا ہو, اور ابھی ایم اے جو ہے وہ کون سا بیسٹ ہے, پنجاب یونیورسٹی سے کریں, سرگودا سے کریں, یا آئی یو بی سے کریں, یا بی زیڈ یو سے کریں. ٹھیک ہے, تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ.